اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، جب آپ کو جانکاری ہوگی تو آپ سب سے اسی طرح سے پیش آئیں گے۔ اب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر کے آپ عالم کی سی گفتگو نہیں کریں گے، اور ایک عالم کے پاس پہنچ کر کے آپ انجینئر کی سی گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ شعور آپ کو تب ملے گا جب آپ کے اندر علم ہوگا، جب آپ جانکاری رکھیں گے۔ مشہور مفسر محدث حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، یعنی جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہو، اپنے زمانے کا حالات اس کو معلوم نہ ہو، زمانے کے حالات سے بے بہرہ ہو، فرماتے ہیں فہو جاہل، ایسا شخص جاہل۔ یعنی زمانے کے حالات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ملا کی دوڑ مسجد تک رکھیں، ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف نماز و روزہ کی تعلیم دیں، بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جہاں ہم انہیں نماز و روزہ کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم انہیں چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، بڑوں کو یہ بتائیں کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کی جاتی ہے، اور چھوٹوں کو سمجھائیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ علم سے ممکن ہوگا۔ علم ہی ایسا جوہر ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے لوگو جو تم میں ایمان لے آئے اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا۔ اور آگے پروردگار عالم فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم والے ہو گئے، جن لوگوں نے علم حاصل کر لیا، اللہ نے انہیں درجوں بلند کر دیا۔ اب آپ غور کریں، ایک آپ کے مدرسے کا طالب علم جسے آپ بچہ، طالب علم، اسٹوڈنٹ، ودیارتھی سمجھتے ہیں، لیکن ابھی آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے اسی منبر رسول پر آپ کے سامنے ذمہ دار علماء کرام اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر تاج زریں سجائیں گے، اور آج سے انہیں حافظ کی سند مل جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی تک وہ لڑکا اپنے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اب اسی کو حافظ قرآن کے نام سے جانا جائے۔ بے شک بے شک۔ یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے کہ جب آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، اس کو ایک اور عہدہ اور لقب مل جاتا ہے۔ یہ عہدہ لقب کیسے ملے گا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے تب ملے گا۔ علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کتابوں میں جو سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو سب سے افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، جو سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ زندہ باد۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ علم کا اعجاز ہے کہ وہی بچہ کسی اور نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے سینے میں قرآن کے علم کو جگہ دی، اس نے اپنے سینے میں قرآن کو سجایا، تو اب اسے حافظ قرآن کہا جانے لگا۔ علم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا، یعنی جو شخص دنیا میں علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، حضور اعلیٰ حضرت کو گئے کتنے زمانہ بیت گئے، کتنے سال گزر گئے، حضور خواجہ غریب نواز کو گئے کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنے عرصے گزر گئے۔ آپ حضور مخدوم سمنانی کو دیکھ لیں، غرض ہے کہ آپ جتنے بھی بزرگان دین کو دیکھ لیں، اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، علماء ربانیین کو دیکھ لیں، ان کو گئے ہوئے زمانے بیت گئے، سالوں بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کا نام ہماری
हमारी जबानों पर जारी होता है, बहुत उम्दा हज़रत, हमारे बहुत उम्दा। खाने दिल में महफूज होता है। बेशक, तो ये बेशक। इसीलिए होता है कि उन्होंने इल्म हासिल किया था, अपने सीने में इल्म रखा था और अल्लाह के कलाम को अपने सीने में जगह दी थी। बेशक ये इल्म का मकाम है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, वाह, वाह, औलाद वाह। से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। चार पुश्त। आज हमसे कोई हमारे बाप दादा का नाम पूछे तो दो चार पुश्त गिनाते गिनाते हम आजिज हो जाएंगे। सही। लेकिन उन उलमाए रब्बानीयीन के बारे में अगर पूछा जाए तो उनके शजरे नसब मौजूद, उनके कारनामे मौजूद, उनकी हयाते मुस्तार के एक एक लम्हे किताबों में मौजूद। उलमा चलते कैसे थे, उलमा खाते कैसे थे, उलमा बोलते कैसे थे, ये सारी चीजें किताबों में मौजूद। ये इसलिए है कि उन लोगों ने इल्म को अपनाया था, उन लोगों ने इल्म से प्यार किया था, तब वो अमर हो गए। आज सदियां बीत गई उनके गए हुए, लेकिन फिर भी उनका नाम रोशन है, वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इसी तरह का एक वाकया आप सोचते चलें कि आपका ये मदरसा है, बज़ाहिर आप देखते हैं, आप अपनी गिने चुने रुपए इसमें मदद करते हैं, कभी चंदा देते हैं, कभी सदका और ज़कात देते हैं, तो इस तरह से आप मदद करते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि इसका आउटपुट, इसका नतीजा हमको क्या मिला? हमें एक हाफिज मिल गया, ये मस्जिद में नमाज पढ़ा देगा, तरावी में कुरान सुना देगा, ये और क्या करेगा? आप लेकिन जरा गौर करें और सोचें कि इंसान की जिंदगी में कुछ मकाम ऐसे आते हैं कि जहां दौलत काम नहीं आती है, जहां आलो औलाद काम नहीं आते हैं, जहां अजीजो अकारिब काम नहीं आते हैं, वहां अगर काम आते हैं तो यही वारिसीने उलूमे अंबिया काम आते हैं, यही नबी के दीन के वारिस काम आते हैं। आपका इंतकाल हो जाए, खुदा न करे कि ऐसा हो, आपके घर में अगर कोई इल्मे दीन वाला ना हो तो आप मजबूरन मदरसे में आएंगे, कुरान खानी करवाएंगे। अब आप जरा सोचिए, आपको इस बात का इल्म है कि हमारी वो औलादें जिनके लिए हमने घर खेत खलियान छोड़ा है, जिनके लिए हमें जमीन जायदाद छोड़ा है, आज मरने के बाद वो हमारे काम नहीं आ रहे हैं। हमारे अगर कोई काम आ रहा है तो यही मदरसे में पढ़ने वाले क्या तलबा बात है काम आ हज़रत, रहे क्या हैं। बात है। हमारे अगर कोई काम आ रहा है बहुत तो उम्दा, यही वाह, मदरसे वाह, में वाह। पढ़ाने वाले मौलवी मौलाना काम आ रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि इनकी खिदमत करें, इनकी हौसला अफजाई करें वाह, और वाह। इनका अदब व एहतराम करें। आप इनका जितना अदब व एहतराम करेंगे आपको उतनी ही सुरखरुई हासिल होगी। बहुत अच्छे, आप माशाअल्लाह, दुनिया में भी बहुत उम्दा। कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। माशाअल्लाह। बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, खलीफा हारून रशीद। उलमा जानते हैं उनकी बीवी थी जुबैदा खातून, दोनों बड़े नेक तीनत थे। मियाँ बीवी में अक्सर कुछ खुट पुट हो जाया करती है, उन लोगों में भी कुछ कहा सुनी हो गई और बीवी जुबैदा ने, औरतों की जबान दुनिया जानती है, बीवी जुबैदा ने गुस्से में आकर के कहा खलीफा हारून रशीद को कि तू जहन्नमी है। और खलीफा हारून रशीद ने जैसे ही सुना कि ये मुझको जहन्नमी कह रही है, वो भी गुस्से में आए और कहने लगे अगर मैं जहन्नमी हूं तो तू जा, तुझको तलाक। अब मामला बिगड़ गया। अब इसका हल ना तो आपको इंजीनियर देगा, ना तो डॉक्टर देगा, ना तो और कोई दुनियादार देगा। अब इसका हल उलूमे शरीयत का जानकार देगा, जो शरीयत का इल्म रखता होगा। उस जमाने में उलमा की जमात को उसने बुलाया, हारून रशीद ने, और उनसे मसला दरियाफ्त किया कि मैंने अपनी तलाक को मुअल्लक कर दिया है इस शर्त के साथ कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मेरी बीवी को तलाक। अब आप फैसला करके बताइए कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। अब आप जरा गौर करें और सोचें, आपको कोई जन्नतो दोज़ख का सर्टिफिकेट दे सकता है? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं। कोई नहीं गारंटी ले सकता कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं कि जिसका जवाब ना हो। उसने उलमा की जमात को बुलाया,
مسئلہ پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، علماء نے سوچا کہ اگر اس کو جنتی کہہ دیا جائے تو دلیل مانگے گا، دلیل کے لیے ہمارے پاس وہ علم نہیں کہ ہم اس کو دلیل دے سکیں، اور اگر جہنمی کہتے ہیں تو بادشاہ وقت ہے کہیں ناراض ہو گیا تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ علماء کی جماعت متردد ہوئی، پریشان ہوئی، ایک جماعت چلی گئی، عاجز ہو گئے، نہیں مسئلہ بتا سکے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ دوسری جماعت بلایا، وہ بھی چلے گئے، غرضے کی متعدد جماعتیں آئی، پھر ایک جماعت آئی اور ان جماعت علماء سے سوال کیا، یہی سوال کہ آپ فیصلہ فرمائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا اور میں نے اسی شرط پر طلاق دے دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب علماء نے دیکھا معاملہ سنگین ہے، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے۔ انہی جماعت علماء میں سے ایک کم سن بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، علماء کرام سے گزارش کی اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ تو علماء نے کہا، مرتا کیا نہ کرتا، جب ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جواب کچھ بن جائے ان سے، یا کچھ جواب دے لے جائے۔ اسی امید پر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر جواب دے دیا تو واہ واہ، اور نہیں دے پائے تو کون سا بھی کام بگڑ جائے گا۔ اسی امید پر ان لوگوں نے اس بچے کو اجازت دے دی۔ بچہ کھڑا ہوا، اس نے ہارون رشید سے کہا، اے بادشاہ یہ بتائیے اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ ہارون رشید نے کہا، بیٹے اس وقت مجھے تیری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت نہیں ہے۔ تو بچے نے کہا، اب تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو میری ضرورت ہے تو آپ تخت سے نیچے اتریے، مجھ کو تخت پر بٹھائیے، تب بات ہوگی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ تخت پر بیٹھو۔ اب جب بیٹھ گئے تخت پر، وہ بچہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد مخاطب ہوا، کہا بادشاہ اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹا یہی معاملہ ہے، میری بیوی نے مجھے جہنمی کہہ دیا اور میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میری نکاح سے باہر ہے، تجھے طلاق ہے۔ بیٹا اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ بچے نے فوراً جواب دیا، کہا یہ بتائیں آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بتا سکتے ہیں کہ جس لمحے میں آپ کو گناہ پر قدرت حاصل رہی ہو، یعنی گناہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر موجود تھی لیکن آپ نے اس گناہ سے دوری اختیار کر لی، اس گناہ کو ترک کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے خدا سے ڈر کے، خدا کے خوف کی وجہ سے، خوف خدا سے بچنے کے لیے آپ نے گناہ کو ترک کیا۔ بادشاہ نے فوراً جواب دیا کہ بیٹے ایسے موقع میری زندگی میں کئی بار آئے ہیں، فلاں فلاں موقع پر ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس قدرت تھی، تمام وسائل موجود تھے، میں چاہتا تو گناہ کر بیٹھتا، لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کی رضا جوئی کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ ترک کر دیا، میں ان گناہوں سے دور ہو گیا۔ اس بچے نے کہا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ اس بچے نے کہا کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس نے صرف خدا کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود اگر اس گناہ کو ترک کر دیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا آپ جنتی ہو، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ جب بچے نے یہ دلیل دی، علماء حیران رہ گئے کہ آخر اس بچے کے اندر یہ فہم و ذکاوت کہاں سے آ گئی۔ دنیا نے دیکھا آگے چل کر وہی بچہ، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا بلکہ اسی بچے کو دنیا امام شافعی کے نام سے، امام شافعی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ علم کی بنیاد پر تھا کہ وقت کے بادشاہ کو راستہ دکھایا۔ تو یہ علم ایسی دولت ہے کہ اگر علم آپ کے پاس ہو تو آپ ہر کسی سے نپٹ لیں گے، ہر کسی کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تب ہمارا دین بھی ہمارے لیے کارآمد ہوگا اور ہماری دنیا بھی ہمارے لیے بہتر۔ یہ محفل علم کے تعلق سے ہے۔ اصلاح معاشرہ کے بہت سارے راستے ہیں، میں نے صرف ایک راستے کا ذکر کیا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔